بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مولا غازی عباس علیہ السلام کے جنگ کا واقعہ۔ پورا واقعہ جاننے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنے آگے کی ویڈیو۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام کے بہادری کے کئی واقعات ہیں، ان کی طاقت کے ذکر کہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ واقعات ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ یقین کر لیں گے کہ شیر خدا مولا علی علیہ السلام کے بیٹے مولا غازی عباس علیہ السلام اپنے والد کی طرح ایک شیر کا جگر رکھتے تھے۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے شیروں کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا، یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ مولا غازی عباس علیہ السلام کے سیرت کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام غازی عباس علیہ السلام کو بچپن میں مردوں سے لڑاتے تھے۔ ویسے تو دستور ہے کہ جو بچہ ہو اسے بچوں کے ساتھ لڑاؤ تاکہ ڈھال رکھنا، تلوار اٹھانا وہ اچھے سے سیکھ جائے، لیکن حضرت مولا علی علیہ السلام غازی عباس علیہ السلام کو بچپن میں ہی کے مردوں سے لڑایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام جنگل کے طرف جا رہے تھے۔ مولا غازی عباس علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ تبھی جنگل میں شیروں کی گھرانے کی آوازیں آتی ہیں۔ تبھی مولا حسین علیہ السلام رک جاتے ہیں اور غازی عباس علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میرے بھائی عباس، مجھے لگتا ہے جنگل میں شیر انسانوں کی تلاش میں ہیں، کہیں کسی انسان کو شیروں نے گھیرا تو نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا مولا حسین علیہ السلام کا۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام سے اجازت لے کے جنگل میں گئے۔ آپ مولا حسین علیہ السلام مولا غازی عباس کے پیچھے پیچھے گئے اور آپ نے دیکھا کہ مولا غازی عباس علیہ السلام شیروں سے جنگ کر رہے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام گھوڑے کے زین پہ بیٹھ کے یہ الفاظ کہے کہ اے فرشتوں کے شیر، اس کے بعد شیر وہاں سے بھاگ گئے۔ بہادری کے بہترین مثال مولا علی علیہ السلام کے شاگرد مولا حسن علیہ السلام کے شاگرد مولا غازی عباس علیہ السلام۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا حسن علیہ السلام لڑنا نہیں جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے صلح کو ترجیح دی۔ لیکن اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مولا حسن علیہ السلام اتنے بہادر تھے کہ ان کے مولا غازی عباس علیہ السلام جیسے شاگرد تھے۔ صفین میں جسے فرات پہ قبضہ کر کے فرات خالی کروایا، جب حضرت مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرمایا کہ جا بیٹا حملہ کر، حضرت محمد حنفیہ دوڑے تو سامنے 300 بندوں نے اکٹھا تیر چھوڑا۔ اگر 300 تیر سامنے آ جائیں تو رکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ تھوڑا سا آگے بڑھے اور جب تیروں کی برسات دیکھی تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹے، اور جب آپ علیہ السلام تھوڑے سے پیچھے ہٹے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت حسین علیہ السلام تیزی سے گھوڑے کے زین پہ آ رہے ہیں۔ مولا حضرت حسن علیہ السلام کے چہرے پہ نقاب تھا۔ حضرت مولا حسین علیہ السلام حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام کے پاس سے ایسے گزرے جیسے کوئی ہوا گزرا۔ حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام نے دیکھا حضرت امام حسن علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت محمد حنفیہ نے سر کو جھکایا۔ مولا علی علیہ السلام نے قریب آ کے ماتھا چوم کے فرمایا کہ شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ اس میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے۔ حضرت مولا حسن علیہ السلام کے شاگرد حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام اور حضرت مولا علی علیہ السلام کے شاگرد بھی حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام۔ جب صفین میں حضرت مولا حسین علیہ السلام کے سامنے حضرت مولا علی علیہ السلام نے حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کو اجازت دی، حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام نے صرف ایک ہی لفظ کہا تھا کہ بابا میں جاؤں گا مگر اجازت آپ کی ہو اور مرضی حسین علیہ السلام کی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت غازی عباس علیہ السلام گئے اور لڑکے واپس آئے۔ حضرت امام مولا علی علیہ السلام کے سارے صحابیوں نے کہا مرحبا عباس،
آج علی کی جوانی یاد آ گئی، آج علی کی تلوار یاد آ گئی، آج علی کا خیبر یاد آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام سے داغ لینے کے لیے جب امام غازی عباس علیہ السلام آئے، مولا حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ غازی عباس علیہ السلام نے کہا کہ ہر کوئی داغ دے رہا ہے اور میرا مالک ہی مجھے داغ نہ دے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان میں جانے سے پہلے آپ نے خود اصول بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ لڑوں گا لیکن حسین علیہ السلام کی مرضی سے۔ ہے عباس اب وعدہ کر جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے رو کے فرمایا کہ مولا پہلے آپ کی اجازت کے بنا کب لڑا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ نہیں عباس، وعدہ کر جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ اتنی وفا کی تھی غازی عباس علیہ السلام نے۔ کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مولا غازی عباس علیہ السلام نیر فراق سے یزیدیوں کے لشکروں کے بیچ میں سے 20 مکش بھر کے خیموں میں لے کے گئے۔ جب مولا غازی عباس علیہ السلام نیر فراق سے پانی بھرنے گئے تھے تو کیا ان غازیوں سے ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں ہوا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی یہودی فوج سے گفتگو بھی ہوئی تھی اور مقابلہ بھی۔ 8 محرم حضرت غازی عباس علیہ السلام کا پانی لینے جانا۔ ابھی رات تھی کہ حضرت حسین علیہ السلام نے حضرت غازی عباس علیہ السلام کو 30 سواروں 20 پیادوں کے ساتھ اور 20 مکش دیے کہ جا کے پانی لاؤ۔ حصاف کے آگے آگے نافع بن حلال بجری تھا جس نے علم اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ فرات دریا کے پاس پہنچے، عمرو بن حجاج زدیدی نے آواز دی اور کہا کہ تم کون ہو؟ جناب نافع نے فرمایا میں نافع بن حلال بجری ہوں۔ تب پھر عمرو نے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ نافع نے کہا کہ پانی پینے آیا ہوں۔ عمرو کہتا ہے کہ پیو، جس قدر جی چاہے پیو۔ نافع کہتے ہیں کہ تم مجھے تو کہتے ہو کہ پانی سیر سے پیو، امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھی پیاسے ہیں اور اس حال میں ایک قطرہ بھی نہ پیتا اور نہ ہی مجھے نصیب ہو۔ عمرو بن حجاج نے جب غور سے دیکھا تو اصحاب بھی تھے اور ان کے ہاتھوں میں مکشیں بھی تھیں اور کہنے لگا کہ نافع تو نے کہا تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں بھی فرات کے کنارے اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ہم پانی کا ایک بھی قطرہ حسین علیہ السلام اور اہل بیت تک نہ پہنچنے دیں۔ نافع نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گئے۔ عمرو بن حجاج کے ایسے کہنے کے باوجود بھی 20 پادہ حصاسوں سے کہا کہ فرات میں داخل ہو جاؤ اور مشقیں بھر لو، اور خود اور باقی سارے گھوڑ سواروں نے عمرو بن حجاج کے فوج کے ساتھ مقابلہ کیا اور 20 پادہ صحافیوں نے مشقیں بھر لی۔ حجاج کے فوج نے ان 20 پادہ صحافیوں پہ حملہ کیا۔ ادھر مولا غازی عباس علیہ السلام نے دفاعی حملہ کر دیا۔ ایک طرف عباس علیہ السلام تھے، دوسری طرف نافع بن حلال تھا۔ اس لڑائی میں نافع کے ہاتھوں کا ایک سپاہی زخمی ہو گیا، ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ حضرت مولا غازی عباس کے ساتھ جانے والے تمام صحابی محفوظ آ گئے اور 20 پیادہ بھی مشقیں لے کر صحیح اور سالم قیام تک پہنچ گئے۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام نے یہاں بہت جنگ کی اور دشمن کے کافی سپاہی قتل کر دیے۔ اصحاب مولا حسین علیہ السلام سے ایک بھی شخص زخمی یا قتل نہیں ہوا اور خود مولا حسین علیہ السلام، اطفال اور بیویوں نے بھی پیا اور اس وجہ سے مولا غازی عباس علیہ السلام کہلائے۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کے لقب سقائے کی وجہ تصفیہ یہ ہیں کہ مدینے سے لے کر کربلا تک جب مزدوروں اور بچوں کو پیاس لگتی تو جناب قمر بنی ہاشم سے پانی مانگتے۔ کربلا میں جب پانی بند ہو گیا اور جب فرات سے دشمن سے لڑائی کر کے پانی لایا اور جب پانی تقسیم ہوا تو اپنا حصہ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام نے محفوظ کر کے رکھا۔ حسین علیہ السلام کے بچے اپنے چاچا غازی عباس علیہ السلام سے پانی مانگتے تو وہ پانی انہیں دے دیتے، جس کی وجہ سے سقائے اہل بیت
معروف ہو گئے۔ کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک ملعون 5000 کا لشکر لے کے خیموں کی طرف آیا، لیکن ان 5000 نے دیکھا کہ ایک شخص خیموں کے باہر تلوار لیے کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کے 5000 کا لشکر کپکپانے لگ گیا۔ وہ شخص جو خیموں کے باہر تلوار لے کے کھڑا تھا وہ کون تھا؟ اور جو شخص 5000 کا لشکر لے کے خیموں کی طرف آ رہا تھا وہ کون تھا؟ 6 محرم کی رات کو فرات کے کنارے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے لگے ہوئے تھے، اور ان خیموں کے باہر حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام پہرا دے رہے تھے۔ خیموں کے ارد گرد گھوم رہے تھے، چہرہ پر نور، آنکھوں میں رعب، ہاتھوں میں تلوار، ہاشمی نوجوان، شیر حیدر کرار۔ رات کا اندھیرا، اچانک دیکھا کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ دیکھا کہ سامنے سے 5000 کا لشکر آ رہا ہے، جس کا سالار شمر ابن بلجوشن تھا۔ شمر ابن بلجوشن اپنے لشکر کے ساتھ خیموں کے قریب آیا اور دیکھا کہ سارے خیمے فرات کے قریب لگے ہوئے ہیں۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فرات پہ قبضہ کر لیں گے اور ہم جیت جائیں گے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ فرات کے کنارے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور مولا غازی عباس علیہ السلام کا پہرا۔ مولا غازی عباس علیہ السلام خیموں کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے۔ شمر ابن بلجوشن آیا اور آ کے غازی عباس علیہ السلام سے کہتا ہے: ہے نوجوان، خبردار، خیمے اکھاڑ لو اور فرات کو چھوڑ دو۔ یہ کہنا تھا شمر کا کہ مولا غازی عباس علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی نظروں سے شمر کی طرف ایک دفعہ دیکھا اور اپنی تلوار باہر نکالی۔ جب مولا غازی عباس علیہ السلام کا تلوار میان سے باہر نکلا، پورا لشکر گھبرا گیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ شیر خدا مولا علی علیہ السلام کا بیٹا ہے، جن کے صفین میں مولا عباس علیہ السلام کا جوہر یہ سب دیکھ چکے تھے، اور حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کے بہادری سے یہ سب واقف تھے، اور یہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ بہادری میں اس وقت مولا علی علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں تھا، تو آج مولا غازی عباس علیہ السلام کا بھی کوئی مد مقابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کھڑے رہے۔ جب مولا غازی عباس علیہ السلام نے تلوار نیام سے نکالی اور آگے بڑھ کے ایک لکیر کھینچی، اور مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اپنے باپ کا ہے یہ حد پار کر کے دکھائے، اور مولا غازی عباس علیہ السلام کی اتنی ہمت کہ وہ اکیلے اور 5000 کا لشکر۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ شمر، تم میں سے کوئی بھی یہ حد پار کر کے دکھائے، میں خیمے پیچھے کر دوں گا۔